تم تربیت تو کیا ہے ویسٹرن کلچر کی دیتے ہو، ٹی وی شو کی دیتے ہو، موویز کی دیتے ہو، جہاں پر پامال اور ایسی بے عزتی ماں باپ کی ہوتی ہے کہ شیطان بھی شرما جائے، اور توقع کرتے ہو کہ یہ پورے کے پورے کیا ہے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس بن جائیں، تو کہاں سے بنے گی؟ کوئی والد کو پالے یا کوئی والدہ کو پالے، او کلاہما، دونوں کو پا جاؤ، فلا تقل لہما اف، دیکھو ان کے آگے تم اف بھی نہ کرنا۔ اف ایک جملہ بھی نہیں ہے۔ اسلاف کہتے ہیں کہ اگر اس سے کم کا بھی کوئی اشارہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وہاں پر رکھتا، لیکن اس سے کم کوئی لفظ ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے سامنے کھڑے ہونے کے سلسلے میں بھی یہ نہیں کہا کہ تم کھندے جھکا کے رکھو۔ نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، کسی امام سے آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ دیکھو آپ نماز میں کھندے جھکا کے رکھنا۔ والدین کے سامنے کھڑے ہونے پر فرمایا کہ دیکھو ان کے سامنے کھڑے ہونا تو یہ کھندے ہیں نا، تناوٹی کے ساتھ سینہ تان کے نہیں کھڑے ہونا، آپ لاکھ ان کی فرما برداری کریں۔ جب وہ تمہیں اس بات پہ مجبور کر دیں کہ وہ تمہیں جھڑکی دیں تو اس وقت تم برابر ہی نہیں کرو گے، فلاں وقت انہوں نے ایسا کیا تھا وہ تو میں معاف کروں گا۔ ارے بدبخت، وہ ماں ہیں، ماں اور عام عورت ایک نہیں ہے، باپ ایک، عام مرد ایک نہیں ہے۔ تم کہاں انتقام کے جذبے میں بیٹھے ہوئے ہو کہ باپ نے ایسا کیا تھا، ماں نے ایسا کیا تھا؟ اللہ کی قسم کھا کے یہ جملہ کہتا ہوں، کروڑوں اویس مل جائیں تو حضرت عمر کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر اتنے اونچے مقام پہ ہیں، لیکن پھر بھی ان سے دعا کروا لینا اور اس واقعے کو قیامت تک کے لیے رکھ دینا، اصل میں یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ لوگوں سنو، ماں کی خدمت اور والدین کی خدمت کا یہ اثر ہے کہ رب العالمین انہیں اتنا درجہ اور اتنا بلند کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ سب سے پہلی بات جو فریضہ ہے والدین پر وہ یہ کہ جب وہ عورت کو ڈھونڈے تو اسی وقت ذہن میں رکھے یہ میری بیوی صرف نہیں ہے، میرے اولاد کی ماں بھی بننے والی ہے، تو میں اس کو ڈھونڈوں تو صرف نیک اخلاق اور دین دیکھوں، اس کے علاوہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ مل جائے بقیہ کچھ نہ ملے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر یہ نہیں ہو سب کچھ ملے تو مجھے ایسی عورت نہیں چاہیے۔ یہ ڈھونڈنے کا کیا ہے، آپ لوگ ثابت کریں۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ایک جوڑے سے آباد کیا، اور وہ جوڑا جنت میں رب العالمین نے رکھا، اور اس جوڑے کی پہلی اکائی حضرت آدم علیہ السلام کو رب العالمین نے یہ اعزاز دیا کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اسی لیے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لما خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جن کو بنایا ان کو سجدہ کرنے سے کیا چیز نے تجھے انکار پہ مجبور کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے اکرام اور تکریم کا بنانے سے پہلے ہی انتظام کیا، پھر اس کو اللہ تبارک و تعالی زمین پہ اتارا تو اکیلا نہیں اتارا، اماں حوا بھی ساتھ تھی۔ اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ پھل کھانے پر حضرت حوا نے مجبور کیا یا ان کی زیادہ غلطی تھی، جیسا کہ یہودیوں کے اعتقاد اور اسے نصرانیوں نے اور زیادہ بڑھایا کہ عورت کل کی کل برائی ہے، فلاں ہے۔ حالانکہ قرآن جب اس واقعے کا ذکر کرتا ہے تو وہاں پر ہمیں اشارہ دیتا ہے کہ غلطی دونوں سے ہوئی، توبہ دونوں نے کی۔ فرمایا کہ دونوں نے مزہ چکھا، فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ پورے واقعے میں تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں دونوں دونوں، وناداہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرہ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین۔ دیکھیے دونوں، پورے صیغے دونوں کے، تم دونوں کو ہم نے بتایا تھا کہ یہاں درخت کے قریب نہ جانا۔ پھر اس کے بعد دعا کا صیغہ بھی دونوں کا آیا ہے، قالا ربنا ظلمنا، قالا نہیں ہے، قالا کا مطلب اس ایک نے کہا، قالا کا مطلب ان دونوں نے کہا، دونوں یعنی آدم نے بھی حوا نے بھی، دونوں نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نہ معاف کیا اور تو نہ رحم کیا تو ہم تو کیا ہیں، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ تمام واقعہ جو ہے یہاں پر معاملہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بھی برائی کی وجہ سے یا کوئی بھی بوجھ کی وجہ سے یا عورت کی ناپاکی اور اس کی برائی کی وجہ سے اس واقعے کا رونما ہونا نہیں ہوا، بلکہ غلطی دونوں سے ہوئی اور دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا، پھر اس کے بعد اس دنیا میں اتارا۔ ہاں قلنا اہبطوا منہا جمیعا، تم دونوں کے دونوں کیا ہے، اب اتر جاؤ۔ اب یہاں پر جمیعہ کا مطلب میں 3 ہو جاتے ہیں یا 2 سے زائد ہو جاتے ہیں، تو وہ 3 کون تھے؟ تو مفسرین اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر جمیعہ کا مطلب آدم اور حوا اور شیطان بھی تھا، تینوں کو اتار دیا زمین پر۔ اب یہاں پر زندگی گزارنا ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اس زمین کو ہم نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا سامان بنایا، اب یہاں پر تمہاری زندگی ہے اور وہ چلتی رہے گی۔ تو اب دراصل دیکھنا یہ ہے کہ رب العالمین نے اس کائنات میں تمام کروں کے ساتھ یہ خاصیت نہیں رکھی کہ وہاں پر کیا ہے، انسان زندگی کے سانس لے سکے، صرف زمین پر۔ اور زمین میں رب العالمین نے اتارا تو ایسے نہیں کہ حضرت آدم کو اتار دیا، بلکہ اماں حوا کو بھی ساتھ اتارا تاکہ یہ جوڑا آبادی کا ذریعہ بنے۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اسی سے اس کی زوجہ کو بنایا، اس کی عورت کو بنایا، اس کی بیوی کو بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا،
پھر ان دونوں کے ذریعے دنیا کے اندر بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پھیلاتی. تو یہ دونوں جوڑے یہ شکل میں رب العالمین نے اتارا اور یہاں سے زندگی کی شروعات ہوئی. تو ایک طرح میاں بیوی بھی تھے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ بھی ہوئے. ابھی دراصل اعلان ہوا تھا کہ میرا عنوان جو ہے حقوق پر ہے، اولاد کے بھی والدین کے بھی. بڑا وسیع مضمون ہے، کیونکہ ایک طرف والدین کے بھی حقوق ہیں اور ایک طرف اولاد کے بھی حقوق ہیں. اب اس مضمون پر تو کیا ہے، کبھی طویل بحثیں اگر میں اختیار کروں تو یہ وقت کی یہاں پر گنجائش نہیں ہے. میں اسے مختصراً آپ کو بتا دوں کہ پہلے یہ ذہن میں آپ اپنے اس مضمون کو سننے کے لیے تیار کر لیں. اور تیاری کیا ہے پتہ ہے؟ دو طرفہ ناانصافی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کی عمر کو پہنچنے والے سوچتے ہیں کہ خالص حقوق صرف اولاد کے، وہ میری خدمت کے اور میری ماں نے وہ فلاں کرے فلاں. ہاں بالکل صحیح بات ہے، انکار نہیں ہے. لیکن کیا اس سلسلے میں والدین پر بھی کچھ حق بنتے ہیں؟ تو وہ انکاری ہیں. اور اولاد بھی یہی پوچھتی ہے کہ صرف ہماری خدمت ہی سب کچھ ہے، یا آپ کے بھی کچھ حقوق ہیں کہ ہمیں کیسی تربیت کرنی چاہیے. تو اب یہ دو طرفہ ایسا معاملہ ہے جو ہمیشہ ایک دوسرے پر کیا ہے، زیادتی کرنے پر ہے. کوئی اپنا حق چھوڑ کے دینے پہ نہیں ہے، یا حقوق کی برابری اور مساوی طور پر ہمارے شیڈول اور معاشرے کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی. میرے بھائی، یہ سب سے اہم ترین چیز ہے سمجھنے کی. دونوں پر حقوق ہیں اور دونوں اگر اپنی ذمہ داری کو پورا کریں تو معاشرہ نہیں بلکہ ایک ایک گھر جنت بن جائے گا. جنت کا نمونہ اگر دیکھنا ہو تو آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں. ماں باپ جو کہلواتے ہیں وہ اپنے حقوق کو پورا کریں، اولاد کو صحیح تربیت کریں، اور وہ اولاد جب اپنے شعور کو پہنچتی ہے تو پھر دیکھیں کس طرح وہ بھاگتی دوڑتی تمہارے آگے پیچھے رہتی ہے کہ تم نکلو. تم یہ نہ کہو کہ میرے لیے جوتیاں تیار رکھو، لیکن خود بخود اولاد آگے بڑھ کے آپ کے لیے پاؤں کے لیے آپ کی جوتیاں تیار کر کے رکھے گی. تربیت کا اثر ہوگا. لیکن ایک طرف تم تربیت تو کیا ہے، ویسٹرن کلچر کی دیتے ہو، ٹی وی شو کی دیتے ہو، موویز کی دیتے ہو، جہاں پر پامال اور ایسی بے عزتی ماں باپ کی ہوتی ہے کہ شیطان بھی شرما جائے، اور توقع کرتے ہو کہ یہ پورے کے پورے کیا ہے، عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس بن جائیں. تو کہاں سے بنے گی؟ یہ دو طرفہ ہمارے لحاظ سے سوچنے کی بات ہے. حقوق دونوں پر ہیں، اور دونوں پر حقوق کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے، اسلام نے ماں باپ کے حق کے اعتبار سے جتنی گفتگو کی ہے شاید دنیا کا کوئی مذہب وہ اہمیت اور وہ حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. صرف اسلام ہے جس نے والدین کے حقوق اتنے بیان کیے. مذہبی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اخلاقی ادبی اعتبار سے ہمیں گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام نے اتنا اونچا مقام دیا ہے. ابھی اس سلسلے میں سب سے اہم ترین چیز جو ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، یا جو بھی اپنے زندگی میں ماں باپ کو ابھی پائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا لیا. یاد رکھو یہ ہمارے لیے ایک بدقسمتی ہے کہ اللہ نے موقع دیے بغیر بلا لیا. اگر کسی کے ماں باپ کو اللہ نے ان کے جوان یا ان کے لیے کوئی خدمت کا موقع ملنے سے پہلے ان کے والدین کو اٹھا دیا تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ اس بچے کے لیے یا اس اولاد کے لیے بڑی بدقسمتی ہے، کیونکہ وہ تو جنت کا ذریعہ ہے. ان کے خدمت میں تو رب نے اپنی رضا رکھی ہے. ان کی خدمت کو رب العالمین نے سند دی ہے، سند اس بات کی کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقرب ہے، جنتی ہے. تو وہ موقع تو کسی نے کھو دیا جب ان کے والدین. اسی لیے رب العالمین جب گفتگو کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. دیکھو اگر تمہاری زندگی میں ان دونوں میں سے ایک بھی تم پا جاؤ، اف فلا تقل لہما اف. اف اف ایک جملہ بھی نہیں ہے، اف ایک جملہ بھی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ اگر تم اپنی زندگی میں والدین میں سے یبلغن عندک الکبر احدہما، کوئی ایک کو بھی پالو، یعنی کوئی والد کو پالے یا کوئی والدہ کو پالے، او کلاہما دونوں کو پا جاؤ، فلا تقل لہما اف،
دیکھو ان کے آگے تم اف بھی نہ کرنا. اف ایک جملہ بھی نہیں ہے. اسلاف کہتے ہیں کہ اگر اس سے کم کا بھی کوئی اشارہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وہاں پر رکھتا، لیکن اس سے کم کوئی لفظ ہی نہیں. اف کوئی لفظ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ بھی نہ کہو والدین کے سامنے، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پا جاؤ. تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ اہمیت کیا ہے والدین کی. فرمایا کہ اللہ نے دونوں تمہاری زندگی میں دے دیا اور تمہیں خدمت کرنے کا موقع بھی دیا، یعنی اس عمر کو تم پہنچ گئے کہ ان کی خدمت کر سکو، کما کے ان کو دے سکو، اپنے ہاتھ سے کھلا سکو. بچہ چھوٹا تھا اسی وقت والد یا والدہ کسی کو اللہ نے لے لیا، وہ کوئی خدمت نہیں کر سکا، یعنی اسے شعور ہی نہیں تھا کہ والدین کو وہ خدمت کرے. یہ تو الگ ہی کیٹیگری ہے. لیکن جس کو رب نے دے دیا وہ عمر پایا جس میں وہ اپنے پیسے سے انہیں کچھ کھلا سکے، پلا سکے، ان کی خدمت کر سکے، تو رب کہتا ہے کہ دیکھو یہ بہت بڑی رب کی طرف سے توفیق ملنے والی چیز ہے. یا دونوں تمہیں مل جائیں یا تم میں سے ایک ہی پا جاؤ، ان کے خلاف یا ان کی طرف یا ان کی بات میں بات لگا کر تم اف بھی نہ کہو. تو پھر تو کیا ہے، کوئی اشارہ تک بھی نہ کرو. فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، جھڑکی تو دینا ہی نہیں کسی حالت میں بھی. وقل لهما قولا کریما، جب بولنا ہے تو بہت ہی نرمی کے ساتھ بات کیا کرو. دیکھیے یہاں پر سب سے اہم ترین چیز جو سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے پتہ ہے؟ یہ زبان اور حرکات و سکنات اور ان کا کردار، ان کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہوتا ہے اس پر رب نے زیادہ گفتگو کی ہے بنسبت ان پر خرچے کے، ان پر پیسہ لٹانے کے اور ان کو اچھی آرام دہ جگہ رکھنے کی. کیوں؟ اصل میں اس وقت والدین وہی چاہتے ہیں. بڑھاپے میں بہت بچے ہیں، بہت ہم نے گھر والوں کے احوال سنے ہیں. بیٹا کیا کر رہا ہے؟ امریکہ میں کروڑوں کما رہا ہے، اور باپ کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ اے سی روم میں رکھا ہوا ہے، 2 نرسیں صبح میں، 2 کیا ہے کام والے شام میں، سب رکھا ہوا ہے، لیکن ہے پاس نہیں. کتنے سال ہو گئے؟ 8 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، اپنی فیملی میں مگن ہے، باپ کو کچھ کمی نہیں رکھتا. لیکن باپ کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ایک جھلک دکھلا دا، 1 گھنٹہ میرے پاس بیٹھ جا، میری مراد پوری ہو جائے گی. لیکن بیٹا کہتا ہے میرے پاس وقت ایک نہیں ہے، بس بقیہ سب کچھ آپ کو بھیج دیتا ہوں. اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ دیکھ وہاں کھڑے ہونا، ان کے سامنے کھڑے ہونا، ان سے کیسے بات کرنا، ان کے پاس کیسے بات کر کے تو ان کی رضا اور ان کی خدمت کرنا، اس پر زیادہ گفتگو کی ہے. کھڑے ہو تو ایسا کھڑے ہو، واخفض لهما جناح الذل، یہ تو اپنے لیے بھی نہیں کہا رب نے. ہاں جناح اصل میں کہتے ہیں پر کو، لیکن یہاں مراد ہیں کھندے. ہم کو تو پر نہیں ہے، ہم کو تو کھندے ہیں. تو فرمایا کہ جب ان کے سامنے کھڑے ہو تو دیکھو یہ کھندے ہیں نا، جھکا کے رکھنا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. اللہ نے اپنے سامنے کھڑے ہونے کے سلسلے میں بھی یہ نہیں کہا کہ تم کھندے جھکا کے رکھو. نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، کسی امام سے آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ دیکھو آپ نماز میں کھندے جھکا کے رکھنا. ہم تو کیا ہے کھندے برابر رکھتے ہیں، جبکہ آپ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں تو کھندے تھوڑا سا اونچے ہی ہو جاتے ہیں اور زیادہ. تو وہاں پر نہیں یہ حکم. والدین کے سامنے کھڑے ہونے پر فرمایا کہ دیکھو ان کے سامنے کھڑے ہونا تو یہ کھندے ہیں نا، تناوٹی کے ساتھ سینہ تان کے نہیں کھڑے ہونا. آپ لاکھ ان کی فرما برداری کریں، آپ وہ کہیں کہ پانی لا پانی لے آئیں، چائے لا چائے لے آئیں، لیکن کیا ہے آپ کا کھڑا ہونا ان کے سامنے اس بات کی دلیل ہو کہ میں بھی کچھ ہوں، میں بھی اب بڑا ہو گیا جی، یہ بولنے کا انداز ہے. تو پھر تمہاری خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کھندے جھکا کے کھڑے ہو جاؤ ان کے سامنے. جب بھی کھڑے ہو، جب بھی ان سے بات کرو تو تمہاری بات اتنی نرم ہو کہ ان کی بات سے بلند نہ ہو، اور کبھی وہ تمہیں تکلیف دے دیں، کبھی تمہیں کیا ہے ایسی بات کہیں، تمہیں غصہ آ جائے تو ان کے ساتھ تم ایسا معاملہ کرو کہ تمہیں غصہ نہ آیا ہو. دیکھیے یہاں پر کیا ہے، تنہرہما میں یہ چیز بہت زیادہ واضح ہو رہی ہے. ان کی جھڑکی نہ دینا. خامخواہ پاگل ہیں عام لوگ ہی، عام انسان کو جھڑکی نہیں دیتا نا جی. آپ بولیں گے کوئی آ کر جاتا ہوگا کسی بندے کو جھڑکی دے، پاگل ہے کیا بولیں گے؟ وہ تو جا رہا ہے نا جی اپنے کام سے. جھڑکی کب دیتا ہے بندہ؟ جب اس کو کوئی چھیڑتا ہے، جب اس کو کوئی چھیڑتا ہے تو وہ جھڑکی دیتا ہے.
اب اللہ یہ کہنا کہ والدین کو جھڑکی نہ دینا کا مطلب کیا ہے؟ خواہ بیٹھے ہوئے ہیں والدین اچھے سے سلوک کر رہے ہیں، پھر کوئی جا کر جھڑکی دے گا؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں دے گا۔ ارے عام انسان کو نہیں دے گا تو والدین کیوں ہی دے گا؟ مسئلہ یہاں کیا ہے، والدین کبھی کبھی ایسا سلوک اولاد سے کر جاتے ہیں جس سے انہیں کیا ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں والدین میرے اوپر اس وقت ظلم کر رہے ہیں، اولاد سمجھتی ہے کہ اس وقت والدین میرے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، والدین مجھ پر غصہ ہو رہے ہیں۔ ایسے وقت میں بھی جھڑکی نہ دینا، یہ اصل مطلوب ہے وہاں پر۔ جب جھڑکی دینے کا موقع آئے تو جھڑکی نہ دینا، ورنہ تو کیا ہے، عام طور پر تو کوئی بھی کیا ہے، عام انسان کو جھڑکی نہیں دیتا تو والدین کو کیوں جھڑکی دے گا؟ لیکن اس وقت بھی کنٹرول کرنا والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے، جب وہ تمہیں اس بات پہ مجبور کر دیں کہ وہ تمہیں جھڑکی دیں تو اس وقت تم برابر ہی نہیں کرو گے کہ یہ تو دراصل کیا ہے، والد بھی ہیں والد، لیکن میں معاف نہیں کروں گا، بھائی میرے ساتھ انہوں نے ایسا کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہاں ماں ہیں وہ، لیکن فلاں وقت انہوں نے ایسا کیا تھا، وہ تو میں معاف کروں گا نہیں۔ ارے بدبخت، وہ ماں ہیں، ماں اور عام عورت ایک نہیں ہے، باپ ایک، عام مرد ایک نہیں ہے۔ تم کہاں انتقام کے جذبے میں بیٹھے ہوئے ہو کہ باپ نے ایسا کیا تھا، ماں نے ایسا کیا تھا؟ تو پوچھنے کا حق نہیں رکھتا، ماں باپ ہیں تو اسے رب پوچھ لے گا، وہ ان کا اور رب کا، تیرا حق جو بنتا ہے وہ تو دے، تجھ پر جو عائد ہوتا ہے وہ تو پورا کر۔ تو اس سلسلے میں ماں باپ کی اہمیت اور حقوق کے سلسلے میں اسلام نے زیادہ تر بات کی ہے، اور اولاد کا حق میں بعد میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ، وہ بھی آئے گا، لیکن ماں باپ کے حقوق کے سلسلے میں آپ پہلے جان لیں، کیونکہ اسلام نے اسے مقدم رکھا ہے تو میں نے بھی اسے مقدم رکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، الحمدللہ مسجد السلام کی تکمیل بہت جلد مکمل ہونے والی ہے، اس کے لیے آپ حضرات سپورٹ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کرے گا۔ صدقات و خیرات کے ذریعے، مرحومین کے نام سے، اور بھی دوسرے جو انفاق کے ذرائع ہیں ان تمام سے مسجد السلام کو اور MSLA ٹی وی کو آپ سپورٹ کرتے رہیے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 جگہ آیات ہیں سیم، بالکل مضمون ملتے جلتے، جہاں پر تاکید آئی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اسلام کا ہر وہ اہم ترین حکم جس کو اسلام نے اہمیت دی ہے، قرآن میں 2 مرتبہ تو کم از کم وہ مضمون آیا ہے۔ جہاں تک میری ناقص مطالعہ ہے، میرا ناقص مطالعہ ہے قرآن کے تعلق سے، میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی اہم مضمون ہے اس کو کم از کم رب العالمین نے قرآن میں 2 مرتبہ تو کیا ہے، ریپیٹ کیا ہے۔ اب اسی حیثیت سے آپ جان لیں، والدین کے حقوق اور احسان کے سلسلے میں 7 جگہ ذکر کیا ہے تو اس کی کتنی بڑی اہمیت ہوگی۔ ہاں، سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھو، ہم نے بنی اسرائیل کو بھی یہ تاکید کر دی تھی، بلکہ پختہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ اللہ کا حکم، پھر اس کے بعد والدین کا حسن سلوک۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر فرمایا سورہ نساء کے اندر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نمبر 2، اپنا حق بیان کیا، بالکل ساتھ ساتھ فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اسی طرح انعام میں فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حرام کیا ہے۔ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سورہ اسراء میں جو آیت میں نے پڑھی وہاں پر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہاں بڑا تفصیل آ گئی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیسے؟
اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر یہ لوگ رہ جائیں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو ان کے آگے اف نہ کرو اور انہیں جھڑکی نہ دو، اور ان کے ساتھ بڑی نرمی سے بات کرو، اور ان کے سامنے کھڑے ہو تو اپنے کندھوں کو جھکا کر کھڑے ہو، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہو، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں شفقت محبت سے ہم کو پالا ہے، اللہ تو بھی ان پر شفقت اور محبت نازل کرتا رہے۔ یہ دعا خاص طور پر اس وقت بھی ہے جب وہ بوڑھے ہو جائیں، خاص طور پر اس کے بعد بھی ہے جب زندگی میں وہ نہ رہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنا، انہیں یاد کرتے رہنا، ان کے لیے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بلندی درجات کی دعائیں کرتے رہنا، یہ نیک صالح بندوں کا، نیک صالح اولاد کا کام ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح لقمان میں فرمایا، احقاف میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے وصیت کی ہے کہ تمہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور خاص طور پر ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ اس نے تمہیں بوجھ پر بوجھ، تکلیف پر تکلیف اٹھا کر تمہیں رکھا، اور تمہیں 2 سال دودھ چھڑانے میں لگ گئے۔ 30 شہرا 30 مہینے یعنی 2.5 سال دودھ چھڑانے میں لگ گئے، یعنی 6 ماہ حمل کے اگر نکال دی جائیں تو 2 سال، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال دودھ پلائیں، تو اس اعتبار سے 30 شہرا فرمایا کہ تمہارے حمل کو اور تمہارے دودھ پلانے کی مدت میں 30 مہینے لگ گئے، 30 مہینے 12 24، 2 سال اور 6 مہینے حمل کے، یعنی اقل مدت حمل کی، اسی سے فقہا نکالتے ہیں اقل ترین بچہ پیدا ہونے کی مدت 6 مہینے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر 6 مہینے میں کوئی عورت بچہ جن دے تو وہ حلالی ہو سکتا ہے، لیکن 6 مہینے سے کم میں اگر ہو تو وہ حلالی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک نقطہ ہے فقہ کا، بات میں آئی ایک علمی بات تو میں نے بیان کر دی، کسی کو سمجھ آئی سمجھ لو، کسی کو سمجھ نہ آئے تو خاموش رہ جاؤ، لیکن الٹا سمجھ کے نہیں بولنا کہ ربانی صاحب یہ بولے، ہاں سمجھ آئے تو بہتر ہے، نہ سمجھ آئے تو انشاءاللہ پھر سنتے رہو، اس علم کو پہنچ جاؤ گے تو پھر اس کے بعد بات سمجھنے میں بھی آسانی پڑا۔ تو یہ چیز 60 جگہ اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق بیان کیے، اور ایک جگہ والدین کے پورے جوڑے کی اہمیت بتلائی، اور ایک جگہ ماں کی اہمیت بتلائی۔ ہاں حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ اس کی ماں نے اسے حمل پر بوجھ اٹھا کے، اسے تکلیفیں اٹھا کے اسے پالا پوسا، اور اس کو دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، بہت بوجھ اٹھائے ہیں۔ اچھا اب آئیے، یہ تو کیا ہے اہمیت و فضیلت کے اعتبار سے، ذرا آپ نگاہ دوڑائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں میں والدین کے حقوق کا سلسلہ کس حد تک اللہ تبارک و تعالی نے بتایا۔ ایک صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ امک، تیری ماں ہے۔ ثم من؟ وہ صحابی پوچھتے ہیں پھر کون ہے؟ کہا کہ امک، تیری ماں ہے۔ وہ صحابی پوچھتے ہیں ثم من؟ پھر کون ہے؟ کہا کہ امک، تیری ماں ہے۔ وہ صحابی چوتھی مرتبہ پوچھتے ہیں کہ ثم من؟ پھر اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا کہ ابو، تیرا باپ ہے۔ تو گویا کہ خدمت کا 75% حصہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ماں ہے، 25 حصے پہ باپ کو قناعت کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ تکلیف کے سہنے میں ماں کا بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ تو خدمت کے معاملے میں ماں کو اتنا اونچا کیا کہ صحابی پوچھتے گئے ثم من ثم من ثم من، تو اللہ کے رسول کہتے گئے امک امک امک، آخری میں فرمایا ابو۔ تو معلوم ہوا کہ خدمت کے اعتبار سے ماں زیادہ اہمیت کے حامل ہے، اور باپ اس پر 25% پر اکتفا کرنا پڑے گا، لیکن ان کے احترام کی حیثیت سے اور ان کے حق کی حیثیت سے باپ کا درجہ زیادہ ہے۔ کیوں؟ اسی سے نسب چلتا ہے۔ تیری ماں کون ہے نہیں پوچھتے، تیرا باپ کون ہے پوچھتے۔
نام کے ساتھ باپ کا نام لگایا جاتا ہے، اس وقت نسب کے اعتبار سے باپ کی اہمیت زیادہ ہے، تو اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو بھی اہمیت بتائی۔ ایک صحابی اپنے باپ کو لے کے آئے روتے ہوئے، اپنے بیٹے کو لے کے آئے روتے ہوئے، اور کہا کہ اللہ کے رسول، جب یہ چھوٹا تھا میں بھوکا تھا اس کو کھلاتا تھا، میں بے آرام ہوتا تھا اس کو سلاتا تھا، اس کے لیے میں کئی فاقوں میں سے گزرا اور اس کو پالا پوسا، لیکن آج یہ میں پیسہ لینے پر مجھے بے عزتی کرتا ہے، مجھے کچھ ضرورت ہوتی ہے تو میں پوچھتا ہوں تو دینے سے روکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ فرمایا کہ تو اور تیرا مال سب کچھ باپ کا ہے، جا، وہ جو چاہے تیرے مال میں سے کر سکتا ہے، تو کون روکنے والا ہے؟ بلکہ تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہی ہے، جو چاہے جتنا چاہے وہ اٹھا لے، وہ اس پر قادر ہے۔ اسی واسطے علماء لکھتے ہیں کہ بقدر ضرورت اگر وہ نہیں دیتا ہے کوئی بیٹا تو باپ لے سکتا ہے مجبور کر کے کہ یہ میرا حق ہے مجھے دے۔ اخلاقی اعتبار سے تو پوری کی پوری کیا ہے؟ اسی کی ملک ہے، لیکن اگر کوئی بگڑا ہوا بیٹا ہے اور باپ کو جو دینا ہے وہ حق نہیں دیتا ہے، باپ کو جو آرام دینا ہے وہ نہیں دیتا ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ باپ کے پاس سے، باپ وہ بیٹے کے پاس سے لے لے۔ اس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے لحاظ سے حق بتلایا۔ اب آئیے آگے ان دونوں کے حقوق کے سلسلے میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کیا تھے، کیسی عظمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں ڈال دی تھی۔ آپ کو معلوم ہے یہ ایک ایسے شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، لیکن اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں کی، معلوم تھے زمانے میں، ملاقات نہیں کی، زندگی گزر گئی۔ اللہ نے اطلاع دی فلاں بندہ ہے ایسا بھی، جن کا نام نامی اسم گرامی اویس قرنی ہے۔ پتہ ہے صحیح بخاری و مسلم کی روایت کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جس میں حضرت عمر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک امتی ہے اویس، اگر ملاقات ہو جائے تو اس کی ایک نشانی ہے، اسے اللہ نے بچپن میں برس کی بیماری دی تھی، وائٹ پیچز جو ہوتے ہیں نا وہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیماری ان کو ختم کر دی، لیکن پیٹھ کی طرف ایک حصہ، یعنی ایک درہم، ایک چھوٹے سے سکے اتنا حصہ ابھی بھی وہ بیماری باقی ہے۔ وہ نشانی دیکھ لینا جب ان سے ملاقات ہو جائے تو، اور کہنا دیکھو اگر وہ تم سے مل جائیں تو عمر تم اپنی مغفرت کی دعا ان سے کروا لینا۔ کہاں عمر، کہاں یہ امتی جو صحابی بھی نہیں ہے، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں میرا امتی ہے، اگر تم ان سے مل جاؤ یا ملاقات ہو جائے تو دیکھو تم ان سے دعا کروا لینا اپنی مغفرت کی۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ قرنی یہ ایک قبیلے کا نام ہے، یہاں سے بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو حضرت عمر نے کہا کہ اس میں اویس کوئی نام کا بھی ہے بندہ؟ بعض لوگوں نے بتایا کہ ہاں اویس ہیں، اپنے آپ میں رہتے ہیں، جو وقت ملتا ہے عبادت میں گزارتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ چلو ان سے ملاقات کر لیتے ہیں، ساتھ میں حضرت علی بھی تھے، دونوں پہنچے، کہا کہ آپ اویس ہیں؟ کہا کہ پہلے تو پوچھا کہ کون؟ حضرت عمر نے کہا کہ ذرا نام بتائیے، انہوں نے کہا کہ عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں میں۔ حضرت عمر کو جلال آ گیا، کہا کہ میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں، تمہاری ماں نے تم کو جو نام رکھا ہے وہ نام بتاؤ۔ تو حضرت اویس نے کہا کہ میرا نام اویس ہے۔ کہا کہ اچھا ذرا چادر تو ہٹاؤ۔ کہا کہ وہ کیا ہے؟ نہیں ہٹاؤ تو۔ آپ کون ہیں جی؟ مجھے چادر ہٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں نہ فوٹوز تھے نہ واٹس ایپ تھے، ہاں، نہ دکھانے کے لیے کیا ہے شیئرنگ تھی، کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر تو نام تو سنا تھا لیکن پہچان تو نہیں تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں عمر ہوں، امیر المومنین۔ تب جا کے وہ کھڑے ہوئے، کہا کہ
آپ بلا لیتے تو میں آ جاتا. کہا کہ وہ سب باتیں چھوڑو, تم چادر تو ہٹاؤ. چادر ہٹائی, دیکھا کہ بالکل وہ برس والا چھوٹا سا حصہ ابھی بھی باقی ہے. کہا کہ اچھا تم قرنی بھی ہو, اویس ہو, تمہارا نام ہے, اور تمہیں کیا ہے اللہ کے رسول نے جو نشانی بتلائی ہے وہ بھی ہے, تو ایک کام کرو, ہاتھ اٹھا کے دعا کرو ہمارے لیے مغفرت ہو جائے. حضرت اویس رو پڑے. کہا کہ امیر المومنین یہ کیا بات ہے, آپ صحابی ہیں اور میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں. کہا کہ ہاں کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اگر اویس سے ملاقات ہو جائے تو اپنی مغفرت کی دعا کروا لینا, اٹھاؤ ہاتھ دعا کرو. تو حضرت اویس ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہاں سے نکل پڑتے ہیں تو لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ حضرت اویس سے حضرت عمر نے دعا کروائی ہے. تو لوگ دوڑتے بھاگتے آتے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ شہرت ہو رہی ہے تو یہ ایسے گم ہوتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ پھر پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں گئے, کیا زندگی گزاری. کوئی کیا ہے بڑی تحقیق کے ساتھ کسی نے نہیں لکھا ہے کہ اگلی زندگی وہ کہاں کیسے گزاری. بالکل رپوش ہو جاتے ہیں, بالکل چھپ جاتے ہیں کہ لوگوں کی شہرت کے ڈر سے. آج شہرت کے مارے انسان دیوانہ ہو کے پاگل ہو کے بھاگ رہا ہے. یہ اللہ والے لوگ تھے جنہوں نے دیکھا کہ شہرت ہو رہی ہے تو اپنے آپ ہی کو کیا ہے گم کر لیا. تو آتا ہے روایتوں کے اندر حضرت عمر کے ذریعے یہ پیغام پوری امت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ اویس سے اپنی مغفرت کی دعا کروا لینا, اس واسطے کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اسے خالی نہیں لوٹاتا. یہ والدین خدمت کا اثر ہے. یہ تربیت دی ہے صحابہ کو کہ دیکھو مجھ سے ملاقات کرنے تک نہیں آیا, صرف اس واسطے کہ ماں اس کی کیا ہے کمزور تھی, اس ماں کی خدمت میں لگا رہا یہاں تک کہ صحابیت سے محروم ہو گیا. لیکن اس ماں کی خدمت کو رب نے ایسے قبول کی کہ پوری عالم انسانیت کو قیامت تک کے لیے پیغام جائے کہ دیکھو جو ماں کی خدمت میں لگا رہتا ہے اس کو رب العالمین یوں بلند کرتے ہیں. اور اللہ کی قسم کھا کے یہ جملہ کہتا ہوں, کروڑوں اویس مل جائیں تو حضرت عمر کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. حضرت عمر اتنے اونچے مقام پہ ہیں لیکن پھر بھی ان سے دعا کروا لینا اور اس واقعے کو قیامت تک کے لیے رکھ دینا, اصل میں یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ لوگوں سنو ماں کی خدمت اور والدین کی خدمت کا یہ اثر ہے کہ رب العالمین انہیں اتنا درجہ اور اتنا بلند کر دیتا ہے. تو یہ صحابہ کے لیے کافی نہیں تھا. اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں آگے چل کر ان کی اولادوں کے جو مشہور ترین واقعات ہیں, حضرت حسن بصری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ماں سے جب گفتگو کرتے تھے تو ماں کو کہنا پڑتا تھا کہ بیٹا کیا بولا ہے, ایک مرتبہ پھر بولو. حالانکہ حضرت حسن بصری اتنے بڑے وائس تھے, کروڑوں کا مجمع ہوتا اور ان کی آواز اتنی بلند ہوتی کہ وہاں پر کسی اور کے لیے آواز لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. آواز اتنی اونچی ہوتی کہ ڈائریکٹ پہنچتی تھی مجمع کے اندر, اتنی بلند آواز کے تھے. لیکن ماں سے جب گفتگو کرتے تو وہ کہتے کہ ماں بیٹا خود پھر ایک مرتبہ بولو. تو شاگردوں نے پوچھا یا امام آپ کی آواز اتنی بلند ہے لیکن جب آپ ماں سے بات کرتے ہیں تو ماں کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ کیا بولے ہیں, مجھے سنائی نہیں دے, پھر دوبارہ بولو. تو حسن بصری کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ان سے بات کرو تو بڑی نرمی کے ساتھ بات کرو. میں ڈر کے مارے اسی واسطے آہستہ بات کرتا ہوں کہ کہیں بلند آواز سے بات کر کے میں اللہ کے عتاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں. آج کے احوال دیکھو کس طرح ہم نے ماں باپ کو پامال کر دیا ہے, کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں مذاق میں ماں باپ سے بھی وہی مذاق کر لینا جو آپ اپنے دوستوں میں کرتے ہیں. نعوذ باللہ. بعض ایسے بچے بھی ہیں جو جاہل ماں باپ سے بھی کیا ہے سیکسی مذاق کرتے ہیں, ماں باپ سے بھی جنسی مذاق کرتے ہیں, ماں باپ کو بھی اپنے ہم پلہ سمجھ کے ویسے ہی جواب دیتے ہیں جیسے وہ اپنے دوستوں کو جواب دیتے ہیں. ماں باپ کے ساتھ بھی بالکل ویسے ہی جھگڑے کا انداز اختیار کرتے ہیں جیسے وہ اپنے آپ کے ہم جوڑ کیا ہیں جو لڑکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. ادب نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. والد کے ساتھ ویسے ہی بیٹھتے ہیں جیسے عام طور پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ادب و احترام کی کوئی رمق باقی نہیں ہوتی. کھڑے ہونا چلنا پھرنا بنا تان کے ہوتا ہے. اور شادی ہو گئی بیوی کے دام میں آ گئے تو پھر تو کیا ہے پورا ستیہ ناز گری الٹ. یہ نہیں کہ سب کچھ لیکن ہے بہت سے.
اور اسی طرح بہت سے بوڑھے والدین کو عذاب سمجھ کے مار کے نکال دیتے ہیں. جی ہم نے واٹس ایپ میں نہیں دیکھا ہے وہ ویڈیوز وغیرہ جو ماں باپ خود روتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا نکال دیا, میرا کیا ہے, خود کو میں نے جس کو پالا ہے اسی نے کیا کیا ہے, مجھے دھوکے سے باہر نکال کے دروازہ بند کر دیا. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اولڈ ایج ہوم کا رواج کیوں بڑھ رہا ہے ہندوستان کے اندر بھی؟ مغربی کلچر ہمارے ذہنوں پہ راج کر رہا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, بوڑھے ماں باپ کی کوئی خدمت نہ کریں بلکہ انہیں کچھ دے دلا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیں, وہ جیسے چاہیں زندگی گزارتے رہیں. مر گیا, فون آ گیا تو دفنانے کفنانے کا پیسہ بھیج دیں اور کہیں کہ اسے دفنا دو کفنا دو, بس مسئلہ ختم, اس کے علاوہ ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ حالت اولڈ ایج ہوم کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے, یاد رکھ لیجیے. یہ تو نعمتیں ہیں, ان کی خدمتیں کرو اور ان سے تم جنت پالو. ایک ضعیف ترین حدیث جس میں کلام ہے, جس میں حضرت جبرائیل دعا کرتے ہیں, اللہ کے رسول آمین کہتے ہیں, مشہور ترین حدیث ہے لیکن اس میں کلام ہے. لیکن یہ بات تو بالکل 100% ہے جس میں جبرائیل کہتے ہیں کہ جو بوڑھے ماں باپ کو پایا ہو پھر اپنی مغفرت نہ کروا لی ہو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. جبرائیل کہتے ہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں آمین. تو بڑھاپے میں ماں باپ مل جائیں, یہ بہت بڑی نعمت ہے اپنی مغفرت کروا لینے کا. ایک طرف تو یہ بات ہو گئی, ویسے ہی میرا وقت زیادہ ہو چکا ہے شاید, تو اب 2-3 باتیں آپ کو کہہ کر میں ختم کر دیتا ہوں. اسی تناظر میں ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے حقوق اولاد کیا ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ واقعہ حقوق اولاد کے طور پر کہ ایک بوڑھا شخص اپنے بیٹے کو لے کے حضرت عمر کے پاس آیا. یہ بات کہہ کے ختم, کیونکہ اس میں زیادہ تر حقوق اولاد سب آ گئے. ایک بوڑھا شخص اپنے بیٹے کو لے کے حضرت عمر کے پاس آیا, کہا کہ یہ میری بات نہیں سنتا ہے اور مجھ سے بد اخلاقی سے پیش آتا ہے, آپ ذرا نصیحت کر دیجیے. حضرت عمر کو جلال آ گیا, میری خلافت کے زمانے میں ایسے ناہنجار اولاد, ہاتھ اٹھ گیا مارنے کے لیے. تو اتنے میں وہ بچہ کہا کہ امیر المومنین جلدی نہ کیجیے, میری بھی تھوڑی بات سن لیجیے. حضرت عمر نے کہا کہ ہاں بولیے. کہا کہ دیکھو صرف والدین کے ہی حقوق ہیں نہیں, اولاد پر بھی والدین کے کچھ حقوق ہوتے ہیں. کہا کہ ہاں دونوں طرف ہیں, اولاد کے لیے بھی حقوق ہیں. کہ پوچھا وہ والدین پر کیا حق ہے؟ سب سے پہلا اولاد پر جو حق ہیں وہ تو ہیں والدین کے لیے, لیکن والدین پر کیا حقوق ہیں اولاد کے؟ کہا کہ وہ تیری ماں کو سب سے اچھا سب سے بہترین ڈھونڈ کے لائے. کہاں سے حق شروع ہو رہا ہے دیکھیے, جب آپ اپنے لیے وائف تلاش کریں, بیوی تلاش کریں, وہاں سے اولاد کا حق شروع ہوتا ہے. شادی ابھی کی بھی نہیں, وہاں سے شروع ہو رہا ہے حق. عمر کہتے ہیں کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ بندہ اپنے شادی کے لیے عورت تلاش کرے تو بااخلاق دیندار تلاش کرے. تو بچہ کہتا ہے کہ امیر المومنین یہ اس شخص کو, یہ کہ ایسی عورت کو یہ شادی کر کے لے آیا جو پہلے رقاصہ تھی, ناچنے والی تھی. تو میرا حق اس نے مارا ہے. پہلے جو لوگ نوجوان گوری گوری کے پیچھے بھاگتے ہیں, نہ دین دیکھتے ہیں, نہ کیا ہے اس کا خاندان دیکھتے ہیں, نہ حسب و نسب دیکھتے ہیں, نہ اخلاق دیکھتے ہیں, بس اس کا فیشن, اس کے بال, اس کا چہرہ, اس کا میک اپ, یہی سب کچھ کے دیکھ کے کر کے لاتے ہیں, جو آگے چل کر تمہارے بیوی نہیں تمہاری اولاد کی ماں بنتی ہے. اور وہ ماں پھر تمہیں کیا ہے سکھاتی ہے کہ تمہارا باپ یہ تھا, فلاں تھا, فلاں تھا. تب جا کے سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں کہ میری بیوی نے ہی میرے سے وزن کر دیا میرے بچوں کو. ہاں تم ہی تو لائے تھے نا جی, لو کر کے لو لاہن ہو کے کہ میں اسی سے کروں گا, اسی سے کروں گا. کوئی کیا ہے کاٹ لیتا ہے, کوئی کیا ہے نام لے لیتا ہے, کوئی کیا ہے خون سے لکھتا, کہتے نام خون سے کہیں کوئی لکھتا. ہاں خون سے کہیں کوئی لکھتا, تو لکھتے بہت سے. میں خود دیکھا ہوں ہاتھ وہ ان نوجوانوں کے جب اصلاح کے لیے آتے ہیں میرے پاس, اللہ تعالیٰ کسی کی اصلاح کر دیتا ہے تو وہ اٹھا کے, میں نے خود دیکھا, اٹھا کے مطلب مولوی صاحب ایک کے پیچھے پھرتا تھا, مولوی صاحب میں دیکھو اس کا نام بھی لکھو تھا, میں اس میں کیا بلیڈ سے لکھا کرتے, بیٹھ لو دیوانہ پاگل. ہاں آج کا ماحول, کھانے, ٹی وی, مووی, پکچر دیکھتے دیکھتے انسان پاگل ہو گیا. انسان حیوان میں بدل گیا, اسے پتہ بھی نہیں کہ وہ حیوان ہو چکا ہے. یاد رکھیے اگر وہ 24 آورس میں اللہ کا کلام نہیں پڑھتا, نماز نہیں پڑھتا, اگر وہ دینی ماحول میں نہیں رہتا,
اللہ کی قسم وہ پاگل انسان سے گرا ہوا حیوان بن چکا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا وہ حیوان بن چکا۔ اگر آج کے زمانے میں 24 آورس میں اس کے پاس نمازیں نہیں ہیں، اس کے پاس قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، اس کے پاس روحانیت کا کوئی بھی وسیلہ نہیں ہے، کہیں کوئی کیا ہے کہ ادبی محفل میں نہیں بیٹھتا، علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتا، کوئی دینی محفل میں نہیں بیٹھتا، تو یاد رکھو وہ حیوان بن چکا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے وہ حیوان بن چکا ہے۔ کیوں؟ ایسا ہی ماحول سیٹ کر دیے ہیں۔ اگر وہ 24 آورس ٹی وی میں رہتا ہے، موبائل میں رہتا ہے، واٹس ایپ میں رہتا ہے، فیس بک میں رہتا ہے، اور اپنے من پسند گانوں میں رہتا ہے، کھیلوں میں رہتا ہے، اور اپنے وہ جو اوباش لڑکے پھرتے ہیں ماحول کے اندر، محلے کے اندر، ان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو یاد رکھو وہ پاگل انسانیت سے گرا ہوا حیوان بن چکا، اس کو معلوم نہیں۔ کیا کرو؟ یہی حالت یہاں پر لاتی ہے ان بچوں، جو ہاتھ کاٹ لیتے ہیں، جو پریشان ہو جاتے ہیں، جو ایک لو فیلئر، داڑھی اتنی بڑی، سنت کے واسطے نہیں رکھتا کبھی بھی، داڑھی کہیں کو رکھتا، لو فیلئر ہو داڑھی رکھتا کہتے ہیں۔ ہاں، ایک سے کیا ہے محبت ہو گئی، انہیں کچھ بول دی تو خودکشیاں کر لیا۔ خودکشی کے کتنے مرتبہ نوجوان کیا ہے بچ جاتے ہیں، کوئی بچ گیا، کوئی جانے والا ہے تو چلا بھی جاتا ہے، صرف اس واسطے کہ انہیں جواب نہیں دی، کہتے محبت سے۔ ارے بیوقوف، تیری ماں تجھے پالی بڑا کی، سب کچھ دیتی رہی، اپنا خون دودھ بنا کے تجھے پلاتی رہی، اس سے کبھی محبت کا اظہار نہیں تجھے؟ اس کی خدمت میں تجھے لذت نہیں آتی؟ اس کی خدمت میں تجھے کیا ہے آرام نہیں ہوتا؟ اس کے چہرے کو دیکھ کر خوشی سے تیرا چہرہ چمکتا نہیں، دمکتا نہیں؟ ارے یہ تو ہے جو بے لوث محبت کی تیرے ساتھ، بغیر کوئی توقع کہ تجھے بڑا کیا۔ تیرا باپ ہے جو خون پسینہ ایک کر کے تجھے کھلایا پلایا بڑا کیا، ان کے چہرے کو دیکھ کر تجھے نفرت ہوتی ہے، اور کوئی غیر لڑکی کبھی ملی ہی نہیں، ایک مرتبہ ایک کیا ہے چہرہ دکھا دیتے تو پاگل ہو کے پھرتا ہے، تو تو حیوان نہیں تو انسان ہے؟ یہ سوچنے والی کون ہے؟ کون آپ کو دے رہا ہے یہ سوچ؟ نہیں دے رہا، کوئی بھی نہیں دے رہا ہے۔ اگر آپ علمی محفلیں میں نہ بیٹھے، علماء کی باتیں نہ سنیں، دین کی باتیں نہ سنیں، صرف ٹی وی اور مووی دیکھیں، تو آپ کا حال یہی ہوگا جو آج کیا ہیں آج کل کے اوباش لڑکے کر رہے ہیں۔ ادھر ادھر کے نکروں میں ڈکروں میں بیٹھو، پان پراگ ڈالو یا پان ڈالو یا فلاں ڈالو، یہ چباؤ وہ چباؤ، یہ پیو وہ پیو، 30-35 سال میں ہارٹ اٹیک ہو گئے، مر گیا۔ یہ زندگی ہے کوئی زندگی؟ آج ہمارے بچوں کے دانت دیکھو کس طرح ہے، بالکل لال۔ یہاں تو بچہ بچہ پان کھاتا ہے، ابھی تو اللہ تعالیٰ کیا ہے محفوظ رکھا ہوا، چنئی وغیرہ میں ماحول نہیں ہے، بوڑھے پان کھاتے ہیں، اور پان کھانے والوں کو عجیب نظر سے بھی دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں حرام نہیں کہتا، لیکن ایک فضول بات ہے، ایک فضول کام ہے نا، کھانے سے کیا ہوتا ہے جی؟ اس کے لیے تم ہزاروں لگا دیتے، ٹائم اتنا ویسٹ، ایک پان کھانے کے لیے آدھا ایک گھنٹہ محفلیں جمتی ہیں، ایک چائے پینے کے لیے 2 گھنٹے محفلیں جمتی ہیں۔ جب حلق پہ یہاں آ جائے گی نا موت، تب معلوم ہوگا ایک ایک لمحہ کتنا کہ کلا اذا بلغت الحلقوم، جب جان ہنسلی تک پہنچ جائے گی، جب یہاں آ کے کھڑے ہو جائے گی نا، تب تمہیں معلوم ہوگا کہ ایک ایک لمحہ کیا قیمتی تھا جس کو تم نے گنوا۔ تو اسی لیے کہا کہ سب سے پہلی بات جو فریضہ ہے والدین پر وہ یہ کہ جب وہ عورت کو ڈھونڈے تو اسی وقت ذہن میں رکھے یہ میری بیوی صرف نہیں ہے، میرے اولاد کی ماں بھی بننے والی ہے، تو میں اس کو ڈھونڈوں تو صرف نیک اخلاق اور دین دیکھوں، اس کے علاوہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ مل جائے بقیہ کچھ نہ ملے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر یہ نہیں ہو سب کچھ ملے تو مجھے ایسی عورت نہیں چاہیے۔ یہ ڈھونڈنے کا کیا ہے، آپ لوگ ضابطہ رکھو، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ابھی سے ذہن میں رکھو کہ بیوی کے لیے میرے پاس معیار گوری پیسے والی، حسب و نسب والی، فلاں انجینئر ڈاکٹر، یہ اس کی ادائیں نہ ایک ہی رکھو، وہ رکھو دین اخلاق۔ اگر ہے اس کے پاس، کالی ہو موٹی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری نسل بن جائے گی۔ اگر تم نے یہ نہیں دیکھا تو یاد رکھو تم نہیں بلکہ تمہاری نسلیں بگڑ جائیں گی۔ ناچنے والے کی لے آؤ، کوئی فیشنیبل لڑکی کو لے آؤ، کوئی موویز دیکھنے والی، اپنی زندگی میں ہابی کیا ہے، باقاعدہ اعلان اپنے بایوڈیٹاس میں لکھتے ہیں آج لڑکیاں، تمہاری ہابیز کیا ہیں، میوزک سننا، گانے سننا، تمہارا من پسند ہیرو کون ہے، شاہ رخ خان ہے، سلمان خان ہے۔ لا، ایسی لڑکی کو انہیں بھی خوشوں کو لے کر آتا، بعد میں پوچھتا کئی کو تمہیں شاہ رخ خان سے بہت محبت کرتے سو کہ بیوقوف انہیں تو پہلے تو لکھو تھی نا برابر رہے، تب بھی سوچنا نہیں تو اسے کرنا کی نہیں کی بول کے کر کو آپ کو پوچھا تو آج کیا ہوں گا، ہاں
ہاں تک طلاق ہوئی ہے کئی لوگوں کی، میں نے سنا ہے۔ کرکٹ ہو رہا ہے، یہ بولتی ہے کہ کیا ہے مجھے انہیں پسند ہے، انہیں شوہر بولتا ہے کہ اسے پسند ہے اور میرے ساتھ رہ رہی ہے، اسی میں بات بڑھتی گئی، آگے کیا ہے طلاق ہو گئی۔ ایسی لڑکیوں کو تم لے آؤ گے نا تو وہی ہوگا نا جی۔ تو پہلا حق بنتا ہے اولاد کا، اچھی ماں تلاش کرو اس کے لیے جو تمہاری بیوی بنی۔ نمبر 2، اس بچے نے پوچھا کہ دوسرا حق کیا بنتا ہے؟ پیدا ہوتے ہی اس کے لیے ایک اچھا نام رکھیں، یہ والدین کا حق بنتا ہے۔ تو اس بچے نے کہا میرا نام اس نے کیا ہے، حرب رکھا، جنگ رکھا، تو اب میں لڑوں گا نہیں لڑوں گا اس کے ساتھ، لڑتا ہی رہوں گا۔ یہ اس کی دوسری غلطی تھی۔ اور آج بھی ہمارے والدین کیا کرتے ہیں، بے تحاشا بس کیا ہے، ذرا کیا ہے یونیک ہونا کہتے ہیں، پوچھتا انہیں کیا ہے، یونیک ہونا، کیا تعبیریں دے انہیں، ایسے ایسے نام زبان پر چڑھتے، نہیں تو نیٹ پہ دیکھ لیتے رکھ لیتے، کیا جی مانا، نہیں وہ سب نیٹ میں دیکھا میں، نیٹ تیرا حضرت ہے، حضرت گوگل سے لکھ لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں۔ اب آپ بولے نا کہ بھائی آپ حضرت عمر رکھو، وہ بہت پرانا نام نہ مولوی صاحب سب بھی رکھیں گے، کہ پرانا والا نہیں رکھنا گی، عجیب مسئلہ ہے بھائی، نام کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبوب ترین نام اللہ کے پاس عبداللہ عبد الرحمن ہے، کتنے چاہے رکھو جی، پرانا نیا کا سوال ہی نہیں ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، بندے کے اندر بندگی آئے گی، اطاعت آئے گی۔ ہم وہ نہیں دیکھتے، ہم صرف کیا ہے اسٹائل پہ جاتے ہیں بولنے میں۔ بعض لوگ پوچھتے یہ سے شروع ہونے والا نام بولو مولوی صاحب، کئی کا تو اسکول میں اٹینڈنس میں پہلے آنگا نام کہتے ہیں، واقعیتاً ایک بندہ مجھے بولا تھا، ہم نے کیوں بھائی، نہیں مولوی صاحب اسکول میں کہاں گئے تو پچھے آتے نام وہاں نکو مولوی صاحب، ویسا ابھی پیدا نہیں ہوا، اسکول بنی نہیں گیا نہیں، وہاں سے ہی نہیں، ابھی سے سوچتا ہے اسکول کے اٹینڈنس میں اس کے بیٹے کا نام پہلے آنا، کیا عجیب ہے۔ تو کوئی معنی نہیں، کوئی تک نہیں، نام رکھ دیتے کوئی نہ کوئی۔ ہاں تو یاد رکھو نام اچھا رکھنا چاہیے، یہ والدین کا حق ہے۔ پھر آگے چل کے حقوق کے بیان میں حقیقہ کرو اس کا، لڈو جھانگری یہ سب دیتا پیدا ہوا بولو، کون بھائی بولے دیو ان کو تم نا، کئی کی رسم وہ لڈو جھانگری کہاں ہے؟ حقیقہ ہے جی، اصل حقیقہ ہے، اس کو پیسے جمع کر کو کم از کم کیا ہے ایک بکرا ہی دو نا۔ بعض لوگ یہ غلط بٹھائے ہوئے ہیں کہ مرد کے لیے 2 اور بچی کے لیے 1، ہاں اصول یہی ہے، لیکن اگر نہیں ہو سکا تو بچے کے لیے بھی 1 دے سکتے ہیں، علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن 2، کیونکہ وہ دراصل کیا ہے اللہ کے پاس رہن رکھا ہوا ہوتا ہے، جب تک تم اسے دیتے نہیں وہ چھڑاتا نہیں۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین کی، والدین بڑے آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس تو پیسہ نہیں تھا، ارے بھائی 7-8 ہزار روپے جمع کرنے نہیں ہوتا تھا تمہیں؟ ہاں وہ بچے کا حق ہے، اور بچے کا حق دینے سے بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزاد کرتا ہے، اور اس کی الگ ہی بیوٹی ہے۔ اب وہ کیا بیوٹی میرے پاس وقت نہیں ہے عقیقے کے سلسلے میں آپ کو بیان کروں، لیکن وہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، تو والدین اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ پھر آگے چل کر کیا ہے، اچھی تعلیم و تربیت دے۔ اس بچے نے کہا پوچھا آگے چل کر کیا، کہا کہ اچھی تعلیم و تربیت دے، کہا کہ آج تک مجھے میری ماں نے کچھ سکھایا ہی نہیں ہے، کہا کہ اب تجھے مارنا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس کو مارنا نہیں ہے، اب باپ کو مارنا ہے، اصل میں غلطی تیری ہے، تو نے اس کو تعلیم دی نہ تربیت دی نہ اچھا نام رکھا نہ کچھ کیا، اب آگے کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، برا سلوک نے تو کیا کرے گا، تو نے سکھایا ہی کچھ نہیں اس کو، رات دن یہ گدے رابے جیسا رابطہ ہے، صبح گیا شام آیا، بچہ کیا کرتا پتہ ہی نہیں ہے، بگڑ جانے کے بعد لے کے پھرتا ہے مولوی صاحب میرے بچے بگڑے، ارے بیوقوف جب اس کی تربیت کرنی تھی تو کہاں تھا، ماں کہاں تھی، باپ کہاں تھا؟ بس کسی سستے اسکول میں اگر والدین کیا متوسط طبقے کے ہوں کہیں ڈال دیں کہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ ختم، صبح گیا شام آیا، ہماری تربیت کی ذمہ داری کیا ہے، ہم نے تو اسکول میں ڈال دیا۔ اور بڑے بڑے پیسے والے ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بس بڑے بڑے نام کے اسکولوں میں ڈال دو مسئلہ ختم، اس کے بعد ان کے کلب کے کیا ہے میٹنگیں شروع ہوتی ہیں، ان کے بزنس کی میٹنگیں شروع ہوتی ہیں۔ جب ہوش کب آتا ہے، جب ان کا لڑکا کہیں شراب پی کے ڈرگس میں یا ڈرگس بن کے یا کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے کیا ہے پولیس اسٹیشن پہنچ کے وہاں سے فون آتا ہے، تب جا کے اسے ہوش آتا ہے، ارے میں نے کیا کیا کہ اولاد تو پوری کی پوری بگڑ گئی، تب جا کے رونا پلانا
بلا کوئی ضرورت کے. تو یاد رکھو یہ ترتیب ہے حقوق الوالدین اور اولاد. والدین اگر اس ترتیب سے اولاد کو آگے لے آئیں، اچھا نام، سب سے پہلے اچھی ماں جو بیوی بننے والی ہے، اچھی بیوی دیندار اخلاق والی، اسے احساس ذمہ داری ہو کہ وہ صرف میری بیوی نہیں ہے، وہ میرے بچوں کی ماں بھی ہے. جب وہ ماں بنے گی پھر اسے احساس دلایا جائے کہ تربیت کا سب سے پہلا مدرسہ تمہارا ہے، اس بات سے تم بھی تربیت حاصل کرو. تم بھی اب ماں بن چکی ہو، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو علم حاصل کرو، کیونکہ سب سے پہلا مدرسہ اسکول نہیں ہے، سب سے پہلا مدرسہ پہلا گود، ماں کا گود ہوتا ہے جو پہلا مدرسہ. میں تو کہتا ہوں کہ ہر آنے والی عورت اگر شوہر دیندار ہے، سمجھتا ہے، یہ میری بات کو سن رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ماں بننے کے قریب ہے یا ماں بن چکی ہے لیکن اس کے پاس تعلیم و تربیت نہیں ہے، تو اسے کچن کے کام سے بھی روکو، تعلیم و تربیت دو تاکہ تمہاری نسل بن جائے. یاد رکھو، تم صرف کھانے پکانے والی عورت بنانا چاہتے ہو تو بنا لو. اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری اولاد اللہ سے ڈرنے والی ہو اور تمہاری اولاد میں بڑے بڑے نامور لوگ، امام پیدا ہوں، قرۃ اعین جو تم نے مانگا ہے ویسی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد تمہیں نصیب ہو، تو اللہ کی قسم وہ تمہاری بیوی پڑھنے لکھنے اور تربیت کرنے والی ایک استادنی چاہیے، پکوان کرنے والی کام والی نہیں چاہیے. اگر ایسی ہے تو ایسے بناؤ، سکھاؤ اس کو، اپنے گھر کے کام کم کرو، اسے کلاسز بھیجو، خود سیکھو یا سکھاؤ اس کو تاکہ وہ بچوں کو سکھا دے. اسکولوں سے نہیں بنتے بچے، ماؤں کے گودوں میں بنتے ہیں. جتنے بڑے لوگ ہوئے ہیں وہ سب اپنے ماؤں کے گودوں میں بنے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں یا امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم ہوں، یہ سب ان کے والدین نے، انہوں نے کیا کیا، ان کو بنایا تھا. شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ واقعہ مشہور نہیں ہے جو انہوں نے کہا کہ جھوٹ نہ کہنا، وہی بات کا اثر تھا جو آگے چل کر ماں نے وہ سکھایا تھا. ہاں، امام ابن تیمیہ کے والدہ نے انہیں سکھایا تھا وہ ایمان. جب وہ پڑھنے کے لیے نکلے تھے تو ماں نے کہا کہ بیٹا جاؤ جہاں جانا ہے، لیکن دیکھو ایمان نہ چھوڑنا. پھر اس کے بعد وہ شخصیت نکلی جنہوں نے کیا ہے پورے عالم کو پڑھایا. جتنی بڑی شخصیتیں پیچھے ماں ہیں. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین و ناظرین، الحمدللہ مسجد السلام کی تکمیل بہت جلد مکمل ہونے والی ہے. اس کے لیے آپ حضرات سپورٹ کیجئے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کرے گا. صدقات و خیرات کے ذریعے، مرحومین کے نام سے، اور بھی دوسرے جو انفاق کے ذرائع ہیں ان تمام سے مسجد السلام کو اور MSLA ٹی وی کو آپ سپورٹ کرتے رہیے. فجزاکم اللہ احسن الجزاء. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.